اسلام، کیا آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ۔ آج میرے عزیزو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے موجودہ حالات پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ موجودہ حالات ایسے کہ جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ترکی اور شام میں زلزلہ آیا اور اس سے بہت ساری جانوں کو نقصان ہوا، بڑا مالی نقصان ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ سائنسدانوں کی ایک سازش تھی، یہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ زلزلہ لایا گیا ہے، یہ نیچرل یا قدرتی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جس سائنسدان نے ترکی کے زلزلے کی پیشن گوئی کی، اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی اب پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ اگلا نمبر ہوگا، ان کی ٹیکنالوجی یا ان کی سائنس کے مطابق یا ان کے جو بھی عمل ہیں ان کے مطابق۔ تو خداوند کے کلام میں سے ہمیں یہ چیز پہلے ہی بتا دی گئی ہے۔ اگر آپ مقدس متی اس کا 24واں باب پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ بہت ساری جھوٹی افواہیں آئیں گی، بھوچال آئیں گے، لڑائیاں آئیں گی، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی اور یہ کس چیز کا سائن ہوگی؟ یہ مصیبتوں کا شروع کا سائن ہوگا، یہ آخرت کا نہیں، مصیبتوں کے شروع کا سائن ہوگی کہ اس کے بعد کا جو دور ہوگا وہ مشکل تر مشکل ہوتا جائے گا۔ تو موجودہ حالات کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب مصیبتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر اس سے نیچے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ماریں گے، میرے نام کے خاطر تمہیں لوگ عدالتوں میں پیش کریں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں مسیح کی تعلیم پر کہہ لیں کہ اعتراضات اٹھیں گے، اور مسیح کے خادم جو ہیں، جو سچے خادم ہیں، ان کو لوگ پکڑیں گے اور ان کو عدالتوں میں پیش کریں گے، اور ان پر جو ہے وہ سختی کا ٹائم آئے گا۔ لیکن یہ کوئی بھی قدرتی مشکل ہے، مصیبت ہے، تو خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا نامہ باب، اس کی 23 ہے۔ مقدس مرکز کی جو انجیل ہے اس کو پطرس کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مرکز جو ہے انہی کے شاگرد تھے اور مقدس پطرس اس انجیل کو لکھوانے والے ہیں۔ سو ان کا انجیلی بیان ہے، یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے کلمات بولے ہیں یہ اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر ایک شخص نے بدرو تھی، اور اس جو بدرو تھی وہ گونگی اور بہری بدرو تھی، اور اس سے اس شخص کو، جس کو آج کل مرگی کہا جاتا ہے، کہ وہ شخص گر جاتا، کبھی پانی میں گرتا، کبھی آگ میں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں اس بدرو کو نہ نکال پائے، اور شاگردوں نے اس شخص کو اور اس کے باپ کو یسوع مسیح کے سامنے لے کر آئے، اور یسوع مسیح کے سامنے آ کر اس جو شخص ہے بدرو گرفتار، اس کے باپ نے یسوع مسیح سے کہا کہ تیرے شاگرد اس کو نکال نہیں پائے۔ اور جب یسوع مسیح نے اس لڑکے کو دیکھا تو لکھا ہے کہ روح نے اسے مروڑا اور وہ کف یعنی کہ آہ بھر کر گر گیا اور لوٹنے لگا، یعنی کہ جو پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ لیٹنیاں لین لگا، زمین پر گر کر ہلنے لگا۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر پوچھا اس سے، اس کے باپ سے، کہ یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ یسوع مسیح حقیقتاً جانتے تھے کہ اس کو کب سے ہے، لیکن وہ اس کے باپ کے جو ایمان ہے اس کو پرکھنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس کو بچپن سے ہی ہے، اور یہ کبھی آگ میں کبھی پانی میں بدرو اس کو گراتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہم پر ترس کھا، اور اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کر۔ اس پر یسوع مسیح نے اس کے باپ کو جواب دیا
کہ اگر تو کر سکتا ہے، یعنی کہ اس نے یسوع مسیح پر شک رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تو کر سکتا ہے تو کر دے۔ تو وہاں پر یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے، جو بھروسہ رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ہو کچھ بھی۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کے لیے شفا جاری ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے، وہ اگر وہ دعا کرے اور یسوع مسیح سے التجا کرے گا تو اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہمارا یہ جو ایمان ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں کرونا دیکھا، بہت سارے لوگ کرونا سے ڈر گئے، تمام لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بند کر دیا، تمام آفیسز، تمام کاروباری زندگی جو ہے وہ بند ہو گئی کیونکہ لوگ کرونا سے ڈر گئے۔ لیکن پھر بھی خدا ہمیشہ اپنے ایمانداروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو جن کا ایمان یسوع مسیح پر تھا ان کو کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح آج اگر ہم زلزلوں کی افواہیں سن رہے ہیں یا کہہ لیں کہ یہ حقیقت بھی ہو تو بھی ہمیں اس طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا پر غالب آیا ہے۔ اگر یسوع مسیح ہوا اور پانی کو حکم دے کر ان کو روک سکتا ہے تو یسوع زلزلوں پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے یا آپ کے اندر ایمان ہے اور خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ اگر کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں بھی ہیں تو زلزلہ اس کو بھی نہیں گرائے گا۔ لیکن اگر آپ گناہگار ہیں اور آپ کے گناہوں کا شور خدا تک پہنچا ہے تو آپ بے شک کسی بڑی اچھی بلڈنگ میں بھی ہوں، بڑی سیف جگہ پر بھی ہوں، تو وہاں پر بھی خدا آپ کو نہیں بچائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور میں سارا کچھ ڈوب گیا۔ کیا نوح کی کشتی کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کشتی تب نہیں بنی تھی؟ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بھی لوگوں کے پاس ذریعے تھے پانی سے بچنے کے، لیکن صرف نوح ہی کیوں بچا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا میں گناہ اس قدر بڑھ گیا کہ خود ان کے گناہ کا شور خدا تک پہنچا۔ تو پوری دنیا میں خدا کو صرف ایک ہی شخص ایماندار نظر آیا اور وہ کون تھا؟ وہ نوح تھا۔ تو خدا نے اسے بچایا۔ پھر جب آپ لوط نبی کا دور دیکھتے ہیں تو لوط نبی کے علاوہ بھی وہاں پر لوگ تھے، لوط نبی کے علاوہ بھی وہاں پر دنیا تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ لوط کی جو بیوی تھی انہوں نے اعتقاد نہیں کیا تو وہ نمک کا ستون بن گئی، لیکن جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور خدا ان کے لیے سمندر کو بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا دیتا ہے، لیکن اعتقاد رکھنے والوں کو راستہ لازمی دکھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے یہ جو قدرت والے کام اپنے کلام میں لکھوائے ہیں یہ ہماری نجات سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہماری عملاً زندگی سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں۔ اگر ہم جیسے کہ زلزلے پر اگر بات کر رہے ہیں تو زلزلہ ہمیں تب بائبل مقدس میں آتا ہوا نظر آتا ہے جب مقدس پولس رسول کو اور سلاس کو قید خانہ میں ڈالا گیا، تو وہاں پر خدا نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے بڑا بچال لکھا وہاں پر آیا، لیکن کسی بھی قیدی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، یہاں تک وہ زلزلہ کے لکھا ان کے ہاتھوں کی بیڑیاں کھل گئی، تمام جیل خانوں کے دروازے کھل گئے، لیکن کسی شخص کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ خدا نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا خدا نے صرف اسی مقصد کو پورا کیا۔
تو خدا گناہگاروں کے خلاف ہمیں غضب میں آتا ہوا بھی بائبل میں نظر آتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کے پہلوٹے مارے، تو کیا خدا نے ان پر ظلم کیا؟ نہیں، خدا نے ان کے کاموں کے مطابق ان کو ان کا صلہ دیا، ان کا اجر دیا. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا انسان سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی نہیں دیکھ سکتی. یہ نہیں لکھا کہ خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتی، لکھا کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پولیس والوں کی جو جیل میں یا پولیس اسٹیشن میں یا قیدیوں کی وین پہ لکھا ہوتا ہے کہ انسان سے نفرت نہیں ہے، جرم سے نفرت ہے. تو اسی طرح خدا کو انسان سے نفرت نہیں ہے بلکہ گناہ سے نفرت ہے. آپ کے جو کام ہیں، جو آپ کرتے ہیں، وہی آپ کو بچا بھی سکتے ہیں اور وہی آپ کو مروا بھی سکتے ہیں. سو ہم جس طرح کی بھی باتیں سنیں، کسی بھی طرح کی افواہیں سنیں، اور آگے جو اسی باب کو جب 24 کو ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہاں تک بے دینی بڑھ جائے گی کہ بڑے جو کہنے کے بڑے برگزیدہ جو ہیں وہ بھی ایمان سے ختم ہو جائیں گے. بہتوں کی لکھا ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. لوگ مذہب سے، اپنے دین سے، یسوع سے، کلام سے دور ہوتے جائیں گے. اور اب پوری دنیا میں یہی کام لایا جا رہا ہے. دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو بہت زیادہ بڑھوتی دی جا رہی ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. حقیقت یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پلان ہے کہ وہ تمام لوگوں کو خدا کی کلام سے ہٹا کر ایک انسانیت کی طرف لا کر ان کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ بائبل نہ پڑھیں آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. انسان بننے کے لیے سب سے اچھی اگزامپل بائبل ہے، جو محبت بھی دکھاتی ہے اور انصاف بھی کرتی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا جج یا کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں گزری ہے جو ایک وقت میں دو کام کرے، محبت بھی دکھائے اور انصاف بھی کرے. اگر وہ انصاف کرے گا تو وہ محبت نہیں رکھ سکتا، اور اگر محبت رکھے گا تو وہ انصاف نہیں کر سکتا. لیکن بائبل مقدس کے خدا نے یہ دونوں کام اس دنیا کے ساتھ کر کے دکھائے ہیں، انصاف بھی کیا ہے اور محبت بھی رکھی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ایمان کو کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، اعتقاد کیسا ہونا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک کوڑیوں کی مثال ملتی ہے جہاں پر ایک کوڑ کے مریض کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا. جب اس کوڑی نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا تو وہ کوڑی جس کا کوئی علاج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ لوگ اس کے قریب آ کر بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اس شخص کی آخری امید اور ایمان یسوع مسیح پر تھا کہ یہی ہے اب جو مجھے شفا دے سکتا ہے. تو وہ کوڑی نے جیسے ہی یسوع مسیح کو پہاڑی سے نیچے اترتے دیکھا، اس کے سامنے آیا. اور بائبل میں لکھا کہ جو یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد تھے، جو لوگ تھے، وہ ڈر کر پیچھے ہو گئے کہ کہیں ہمیں بھی کوڑ نہ ہو جائے. تو اس کوڑی نے لکھا کہ جھک کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس کا ایمان دیکھے جو وہ کہہ رہا اگر تو چاہے تو میں شفا پا سکتا ہوں، میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. ایک یہ ایمان ہے، اور ایک ایمان ہمیں وہ نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ باپ کہہ رہا ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر، اور دوسرا کہہ رہا ہے اگر تو چاہے تو میں شفا پا سکتا ہوں، میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. اور جس نے ایمان کیا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو شفا پائے، تو پاک صاف ہو جا. اور لکھا اسی وقت اس کا کوڑ جاتا رہا. اور جس نے اعتقاد نہ کیا اس کو بھی مسیح نے شفا دی، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ خداوند میرا اعتقاد بنائیں، مجھے اعتقاد سکھائیں، میرے ایمان کو مضبوط کریں. اور پھر یسوع مسیح نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، تو اس لیے یسوع مسیح نے اس سے بدروح کو جھڑکا اور اس میں سے وہ نکل گئی.
پھر ہم ایک جنم کے اندھے کو دیکھتے ہیں جس کا علاج بھی نہ آج کوئی سائنس کر سکتی ہے نہ اسے دور میں کوئی کر سکتا ہے. جنم کے اندھے کا جب اس نے بھی دیکھا کہ بڑی بھیڑ جا رہی ہے، لوگوں کا بڑا شور ہے، تو اس نے بھی ایک شخص سے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یسوع ناصری جا رہے ہیں. تو وہ اندھے شخص نے بھی یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا، تو وہ شخص بھی بڑی امید کے ساتھ پکارنے لگا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کرے. جب تک یسوع مسیح کے کانوں میں وہ آواز نہیں پڑی، وہ شخص، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑا رش ہو تو اندھا شخص کیسے بھاگ رہا ہوگا اس کے پیچھے؟ وہ ہو سکتا ہے رستے میں گرا بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ جس طرف لوگ جا رہے تھے یہی شور کرتا ہوا کہ آگے ابن داؤد مجھ پر رحم کرے. تو یسوع مسیح وہیں پر رک گئے اور یسوع مسیح نے کہا کہ شخص کو میرے پاس لاؤ اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. یاد رکھیں کہ جب آپ یسوع مسیح سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات ہیں اور آپ دعا کریں کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو یسوع مسیح نے اس کو خود پاس بلا کر پوچھا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے کہا کہ یہی کہ میں دیکھ سکوں، میں بینا ہو جاؤں. تو یسوع مسیح نے اسے وہیں پر کہا کہ تو دیکھ، اور وہ شخص وہیں پر دیکھنے لگا. ہاللیلویا. اسی طرح آج ہمیں بھی ضرورت ہے جب ہم دعا کریں تو خدا سے رحم کی اپیل کریں، کیونکہ جب ہم اس پر ایمان رکھ کر اس کا رحم اس سے مانگتے ہیں تو وہ خود آپ سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے جو مانگے وہ اسے مل سکتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اگر خدا ہو سکتا ہے میرے حالات بہتر کر دے، اگر ہو سکتا ہے تو اچھا ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ سوچیں گے کہ خدا ہمیں کسی ایسی کنونشن میں لے جائے جہاں پر بڑے موت سے ہوتے ہیں، وہاں پر مجھے شفا ملے گی، خدا مجھے کسی جادوگر سے ملا دے تو مجھے شفا ملے گی، خدا مجھے کسی اچھے پیر سے ملا دے تو مجھے شفا ملے گی، ایسے لوگ در بدر ساری زندگی دھکے کھائیں گے لیکن حقیقی سکون یا آرام یا زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا اطمینان نہیں مل سکتا. ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا آرام صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. یسوع مسیح کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. تو یسوع مسیح ہی زندگی، یسوع مسیح ہی نجات، یسوع مسیح ہی شفا دینے والا ہے. تو ہماری زندگی میں کیسے بھی حالات بنے، ہم نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ بے دینی بڑے زور سے بڑھے گی اور مسیح کی تعلیم کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہمیں خود بھی ایمان میں رہنا اور اپنے بچوں کو بھی یہ کلام دے کر جانا ہے تاکہ وہ بھی ایمان میں مضبوط رہ سکے. جیسے ہم دیکھ رہے کہ ہمارے بڑوں تک یہ خدا کا کلام پہنچا، اور یہ خدا کا کلام بڑی آسانی سے نہیں لکھا گیا یا بڑی آسانی سے ہمارے تک نہیں پہنچا. اس کو سنانے کے لیے بھی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اس کو لکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی. لیکن آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آزادی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اس کی منادی بھی کر سکتے ہیں. سو ہم ایک بڑے اچھے وقت میں ہیں، ہم اپنے لیے اچھی اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، کیونکہ جیسا دور شاگردوں نے دیکھا وہ بڑا ٹف دور تھا، بڑا مشکل تھا، لیکن تب بھی خدا نے اپنے کلام کو، اپنے لوگوں کو ہیلپ کیا ہے، اپنے لوگوں کو گرو کیا ہے تاکہ وہ میرے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کر آ سکے. لیکن جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں میجورٹی ہماری ہے، زیادہ جو تعداد ہماری ہے، لیکن اب کیا ہے کہ خدا کا کلام سنانے والے جو ہیں وہ سست ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود بھی نجات پائیں اور دوسروں کو بھی نجات کی طرف لے کر آئیں.
تو بائبل مقدس میں جہاں پر آخرت کی نشانیاں ہیں وہیں پر لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات سے لڑنے والے ہوں, ہر طرح کی مصیبتوں سے, ہر طرح کے کہہ لیں کہ ہر طرح کی سچویشن میں خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہوں. آمین. تو آئے میرے عزیزوں